بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان ایک ایسے موضوع پر ہے جسے ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، جس پر مجالس بھی ہوتی ہیں، محفلیں بھی سجتی ہیں، جذبات بھی ابھرتے ہیں، آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس عظیم واقعے کا اصل پیغام سمجھنے کے بجائے صرف اس کی داستانوں میں کھو کر رہ جاتے ہیں، اور وہ موضوع ہے شب معراج۔ ناظرین، شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ان عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس نے عقل انسانی کو حیران کر دیا۔ یہ وہ مبارک سفر ہے جو بظاہر ایک لمحے میں طے ہوا، مگر حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا، یہ راز اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر ساتوں آسمانوں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اپنی قدرت، اپنی عظمت اور اپنی شان کے جلوے دکھائے، جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے، فرشتوں کی عبادت کا مشاہدہ کرایا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ مگر ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے، کیا یہ سب کچھ ہمیں صرف سنانے کے لیے تھا؟ کیا یہ واقعہ ہمیں صرف جذباتی بنانے کے لیے تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ معراج کا اصل مقصد ہمیں بندگی، اطاعت اور اتباع رسول کا راستہ دکھانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس عظیم سفر کے اختتام پر جو سب سے بڑا تحفہ امت کو ملا، وہ کوئی داستان نہیں بلکہ نماز ہے۔ وہ نماز جو مومن کی معراج ہے، وہ نماز جو بندے کو زمین سے اٹھا کر رب کے دربار تک پہنچا دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر معراج کا مقصد صرف ایک رات کی عبادت ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیتے کہ اس رات کو خاص عبادت بنا دو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگر شب معراج کی رات کو جاگنا، مخصوص نفل پڑھنا، چراغاں کرنا یا اگلے دن روزہ رکھنا دین کا حصہ ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی تلقین فرماتے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب بات ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے۔ اسی لیے ائمہ امت نے صاف طور پر فرمایا کہ شب معراج کو کسی خاص عبادت کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بات دل سے سمجھنی ہوگی کہ دین جذبات کا نام نہیں، دین دلیل کا نام ہے، دین خواہشات کا نہیں بلکہ اتباع کا نام ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک رات جاگ کر خود کو بڑا دیندار سمجھ لیتے ہیں، مگر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نفل نماز عبادتوں پر زور دیتے ہیں، مگر فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حالانکہ معراج کا پیغام یہی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب فرض عبادتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، تاریخی طور پر یہ واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے تقریباً 1 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اکثر مورخین نے ماہ رجب کی 27ویں رات کا ذکر کیا ہے، مگر یہ تاریخ قطعی نہیں، اس لیے شریعت نے ہمیں اس رات کو کسی خاص عمل کے ساتھ باندھنے کا پابند نہیں بنایا۔ دوستو، اب ذرا اس مبارک رات کے مناظر پر غور کیجیے۔ ماہ رجب کی وہ رات، فضا میں عجیب سکون طاری ہے، آسمان صاف ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری کائنات جیسے خاموش ہو کر کسی عظیم واقعے کی منتظر ہے۔ حکم ربانی ہوتا ہے، اے فرشتو، آج کی رات جنت کو آراستہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام کو میرا پیغام پہنچا دو۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، 70,000 فرشتے ساتھ لے کر جاؤ، جنت سے وہ سواری لے کر آؤ جو آج تک کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ سواری براق ہے۔ تفسیر و سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس جیسی سواری نہ کسی نے دیکھی ہوگی، نہ کسی نے سوچی ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنی جنتی براق لے کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ آنکھیں بند ہیں مگر دل بیدار ہے۔ ادب کا یہ عالم ہے کہ جبرائیل علیہ امین آواز دینے سے جھجکتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ پھر حکم الہی ہوتا ہے کہ میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فرشتہ بھی انسانیت پر فخر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تمام نورانی مناظر ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا، وہ اطاعت، بندگی اور اخلاق کی وجہ سے عطا فرمایا، نہ کہ کسی خود ساختہ عمل کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں بھی اگر اللہ کا قرب چاہیے تو ہمیں سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ شب معراج ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم دین میں نئی نئی عبادات ایجاد کریں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے اسی پر جم جائیں۔ 5 وقت کی نماز قائم کریں، حلال و حرام کا خیال رکھیں، اخلاق درست کریں، حقوق العباد ادا کریں، والدین کی خدمت کریں، جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور فحاشی سے بچیں۔ ناظرین کرام، اصل خرابی یہی ہے کہ ہم معراج کے قصے تو سناتے ہیں مگر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم براق کے ذکر پر واہ واہ کرتے ہیں مگر فجر کی اذان پر بستر نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ معراج کا پیغام یہی ہے کہ مومن کی پہچان اس کی نماز ہے۔ آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم شب معراج کو جذباتی رات نہیں بلکہ اصلاحی پیغام سمجھیں گے۔ ہم دین کو رسموں اور روایتوں سے نہیں بلکہ قرآن اور صحیح سنت سے سمجھیں گے۔ ہم ایک رات جاگ کر خود کو نجات یافتہ نہیں سمجھیں گے بلکہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھ کر اپنانے، باطل کو باطل سمجھ کر چھوڑنے اور سنت رسول پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔